ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ میں الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ محمد علی شبیر خصوصی مشیر برائے اقلیت پر دیگر طبقات مقرر۔ مزید 3 خصوصی مشیران کا بھی تقرر۔ برانی پورٹل کی خامیوں کا گہرائی سے جائزہ لینے کا عمل جاری۔ برقی کی مفت سربراہی تک عوام لائٹ بلز ادا نہ کریں، KTR کا مشورہ۔ صدر نشین و ارکان TSPSC کے لیے 600 درخواستیں وصول۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی عدم دلچسپی، کابینہ میں مسلم نمائندگی کے امکانات کم۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے TS ریڈکو کے ذمہ داروں کو ریاست بھر میں تمام شہروں اور ٹاؤنز میں الیکٹرانک وہیکل چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کی ہدایت دی۔ سیکریٹریٹ میں تلنگانہ ریڈکو کے ذریعے روبہ عمل کاموں کے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس آلودگی پر قابو پانے کے لیے مارکیٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کی بڑی تعداد میں فروخت ہو رہی ہے۔ ان الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کے لیے اسٹیشن قائم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ مستقبل میں برقی سربراہی میں رکاوٹ نہ ہونے کے لیے شمسی توانائی کے استعمال پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اجلاس کے دوران انہوں نے کچرے کے استعمال سے بایو گیس انرجی کی پیداوار میں ہوئی پیش رفت کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہوئے کہا کہ کھمم، ورنگل اور نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں بایو گیس پلانٹس کی تعمیر سے متعلق امور پر جلد از جلد رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کا ایک بھی مسلم امیدوار منتخب نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے مسلم نمائندگی کے بغیر تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں 11 رکنی کانگریس حکومت تشکیل پائی اور حکومت کا 1 ماہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاستی کابینہ میں مسلم چہرے کی شمولیت کے لیے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ قانون ساز کونسل کی مقلوعہ 2 نشستوں پر کانگریس نے 2 غیر مسلم قائدین کو نامزد کیا ہے۔ اگر چاہتے تو وہ 2 کے من جملہ 1 مسلم قائد کو MLC زمرے میں امیدوار نامزد کر کے انہیں منتخب کروا سکتے تھے۔ اس طرح ریاستی کابینہ میں مسلم نمائندگی کی راہ ہموار ہو سکتی تھی۔ MLA زمرے کے MLC انتخابات آئندہ سال 2025 میں منعقد ہوں گے۔ دوسری جانب گورنر کوٹے میں 2 ارکان کونسل کی نامزدگی کا مسئلہ بھی ہائی کورٹ میں زیر دورہ ہے، جس کی سماعت 24 جنوری کو مقرر ہے۔ اس مقدمے میں دونوں فریقین کے وکلاء کی بحث ہوگی۔ بعد ازاں فیصلہ محفوظ کیا جائے گا۔ فیصلہ صادر ہونے اور کانگریس حکومت کے حق میں آنے کی صورت میں ہی ریاستی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں قانون ساز کونسل کے لیے 2 قائدین کے ناموں کو منظوری دی جائے گی اور یہ 2 نام گورنر کے پاس روانہ کیے جائیں گے اور گورنر تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہی ان ناموں کو منظوری دیں گے۔ اگر عدالت کا فیصلہ درخواست گزار جو BRS قائد ہے ان کے خلاف آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے۔ امکان ہے کہ عدالت گورنر کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ اگر یہ فیصلہ صادر کیا گیا تو ارکان کی نامزدگی کی راہ ہموار ہوگی اور حکومت 2 کے من جملہ 1 مسلم امیدوار کے نام کو جو غیر سیاسی ہو گورنر سے سفارش کرے گی۔ اس پیمانے پر پورا اترنے پر ہی انہیں گورنر کی منظوری حاصل ہو سکتی ہے، تاہم ان تمام مراحل سے گزرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ چنانچہ فی الفور ریاستی کابینہ میں مسلم چہرے کی شمولیت کے امکانات کم ہو چکے ہیں۔ 24 یا 25 فروری کے بعد ہی صورتحال سامنے آئے گی۔ ان تمام حالات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ کانگریس کو ریاستی کابینہ میں مسلم نمائندے کی جلد شمولیت کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ پارلیمانی انتخابات کا بغیر مسلم چہرے کے کس طرح سامنا کرے گی۔ دہلی میٹ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ارشاد قریشی نے دہلی میں گوشت اور مچھلی فروخت کرنے والے تمام تاجروں سے اپیل کی ہے کہ وہ 22 جنوری کو ایودھیا میں رام مندر کی افتتاحی تقریب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی دکانات بند رکھیں۔ قریشی نے PTI کو بتایا کہ اس اپیل کا مقصد دونوں برادریوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں تمام سلاٹر ہاؤس کے علاوہ گوشت اور مچھلی فروخت کرنے والی تمام دکانات کے مالکین سے کہا گیا ہے کہ وہ مذکورہ دن اپنے کاروبار بند رکھیں اور ایودھیا میں رام مندر کی تقریب کے لیے عوام کے جذبات کا احترام کریں۔ دہلی کے کئی ریسٹورنٹس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ 22 جنوری کو
صارفین کو نان ویج غذا فروخت نہیں کریں گے۔ نئی دہلی ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکریٹری امیت گپتا نے بتایا کہ کئی ریسٹورنٹس نے عہد کیا ہے کہ وہ رام مندر کی تقریب کے دن ویجیٹیرین غذا سربراہ کریں گے۔ BRS کے ورکنگ صدر و رکن اسمبلی KTR نے عوام سے کہا کہ وہ برقی بلز ادا نہ کریں۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے ہفتے کے روز تلنگانہ کی عوام سے کہا کہ وہ اس وقت تک برقی بلز ادا نہ کریں جب تک کانگریس حکومت انتخابی وعدے کے مطابق تمام گھریلو صارفین کو برقی مفت سربراہ نہیں کرتی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ان الفاظ کو دہرایا جس میں ریونت ریڈی نے انتخابی مہم کے دوران یہ کہا تھا کہ کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی برقی بلز ادا کریں گی۔ اگر عہدیدار برقی بلز کی ادائیگی کے بارے میں کہیں گے تو ان عہدیداروں کو ریونت ریڈی کا یہ ویڈیو دکھائیں۔ KTR نے تلنگانہ کی عوام سے کہا کہ وہ اپنے برقی بلز کو سونیا گاندھی کے مکان نئی دہلی کے پتے پر روانہ کریں۔ BRS قائد نے دعویٰ کیا کہ گروہا جیوتی اسکیم کے تحت کانگریس نے گھریلو صارفین کو برقی مفت سربراہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ KTR نے ریاست کی کانگریس حکومت پر زور دیا کہ وہ استحکامی اثر کے ساتھ گروہا جیوتی اسکیم کو لاگو کرے اور اسکیم کا اطلاق کرایہ داروں پر کرائیں جو کرائے کے مکانات میں مقیم ہیں۔ انہوں نے کانگریس حکومت سے مہالکشمی اسکیم کے تحت ریاست کے خواتین میں فوری طور پر فی کیس 2500 روپے تقسیم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس انتخابی وعدوں کو پورا کرنے سے رائے فرار اختیار کرتی ہے تو BRS ریاستی حکومت کو نہیں بخشے گی۔ KTR پارٹی ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون میں پارلیمانی حلقہ جات حیدرآباد اور سکندرآباد کے جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے صدر نشین اور اراکین کے عہدوں کے لیے اب تک 600 سے زائد درخواستیں داخل کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں میں IAS اور IPS عہدیداروں کے علاوہ برسر خدمت عہدیداروں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ درخواست گزاروں کی اکثریت پروفیسرز پر مشتمل ہے۔ تمام درخواستوں کی جانچ پڑتال کے بعد عہدیدار حتمی فہرست حکومت کے حوالے کریں گے۔ کل تک رپورٹ حکومت کے حوالے کر دیے جانے کا امکان ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ 12 جنوری کو اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ ریاست میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر نشین جناردن ریڈی اور دیگر ارکان نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کانگریس کے سابق وزیر و سینئر قائد محمد علی شبیر کو حکومت نے اقلیتی اور دیگر طبقات کا خصوصی مشیر مقرر کیا ہے۔ اسی طرح نائب صدر و سابق MLA M نریندر ریڈی کو حکومت نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا مشیر مقرر کیا ہے۔ ان کے ساتھ 2 دیگر کو بھی حکومتی مشیر مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اسی طرح حکومت کے چیف سیکریٹری نے ملو روی کو دہلی میں ریاستی حکومت کا خصوصی نمائندہ مقرر کرتے ہوئے GO جاری کیا ہے۔ ان سب کو کابینہ کا درجہ دیا گیا۔ نریندر ریڈی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے چیف ایڈوائزر کے طور پر، شبیر علی کو SC ST BC اور اقلیتی محکموں کے حکومتی مشیر کے طور پر، دہلی میں ریاستی حکومت کے خصوصی نمائندے کے طور پر ڈاکٹر ملو روی اور H وینو گوپال کی پروٹوکول اور تعلقات عامہ کے مشیر کے طور پر ان کی تقرری ہوئی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی پر ثانیہ مرزا کی بہن انم مرزا نے سوشل میڈیا پر ایک اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انم مرزا نے کہا کہ ثانیہ نے اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ عوام کی نظروں سے دور رکھا ہے، تاہم آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ شعیب اور ان کے طلاق کو ابھی چند ماہ ہوئے ہیں۔ وہ شعیب کو ان کے نئے سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہے۔ ان کے زندگی کے اس حساس دور میں ہم تمام مداحوں اور خیرخواہوں سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ وہ کسی قسم کے قیاس آرائیوں میں ملوث ہونے سے گریز کریں اور ان کی رازداری کی ضرورت کا اہتمام کریں۔ مرزا فیملی اور ٹیم ثانیہ۔ کانگریس کے سینئر قائد و سابق وزیر محمد علی شبیر کو حکومت نے اقلیتی اور دیگر طبقات کا خصوصی مشیر مقرر کیا ہے۔ اس موقع پر شبیر علی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے، کانگریس کی پارلیمانی چیئرپرسن سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے علاوہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان تھے اور رہیں گے۔ دیکھیے، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کاماریڈی سے لڑنا تھا، لیکن KCR کاماریڈی سے الیکشن لڑنے سے مجھے نظام آباد شفٹ کیا گیا اور ریونت ریڈی صاحب کو کاماریڈی شفٹ کیا گیا تھا، لیکن اتفاق سے ہماری شکست ہوئی، ہم ہار گئے۔ پھر بھی ہائی کمانڈ نے، چاہے ملک ارجن کھرگے جی، سونیا جی، راہل گاندھی جی اور ہمارے عبد العزیز چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب نے پھر مجھے موقع دیا کہ صرف مائنارٹیز ہی نہیں بلکہ
माइनॉरिटी के साथ साथ हमें हमारी एससी ब्रदर्स को और हमारे ओबीसी और साथ ही साथ ट्राइबल एसटी भाइयों के चार जिनकी आबादी मिलाए तो 90% है, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज मिलाए तो 90% जो तेलंगाना के अवाम है, इनका मुझे उनके साथ काम करने का, उनके मसाइल को सीएम साहब का ले जाके हल करके उनकी एजुकेशन में तरक्की, एम्प्लॉयमेंट में तरक्की, उनके मसाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं तवज्जो देकर उनको भी लाना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं कि जब मैं राजशेखर साहब के पीरियड में माइनॉरिटी वेलफेयर था तो हमने जो मुसलमानों को 5 दिया, फिर हाई कोर्ट में हारने के बाद हमने 4% करे। आज 4% की वजह से आज घर घर में इंजीनियर है, ना कोई तालीम याफ्ता बच्चा है। आज आंध्रा और तेलंगाना में मिलाए तो 20 लाख मुस्लिम बच्चे आज आला तालीम से आरास्ता हो गए हैं। ये मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े भाषण हो सकते हैं, तकरीरें हो सकते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात हो सकते हैं बड़े बड़े, लेकिन एक बुनियादी काम था कि आज हम 20 लाख बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने बनाई और वो सिलसिला जारी है। हम चाहते हैं कि अब तक माइनॉरिटी का मौका था, मुझे अब पूरों का मौका दिए सीएम साहब ने, एससी एसटी बीसी का भी। मैं इनके साथ साथ अक़लियतों के साथ साथ मैं इन भाइयों का भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके मसाइल पे सीएम साहब तक ले जाकर मशवरा देना ही मेरा काम है। तो मैं उनके मसाइल उन तक ले जाऊँगा और कामयाब नुमाइंदगी करूँगा। कौमी नायब सदर किसान सेल एम कोदंडा रेड्डी ने कहा कि दरहानी पोर्टल की खामियों से मुताल्लिक़ तश्कील दी गई तहक़ीक़ाती कमेटी गहराई से तमाम उमूर का जायज़ा ले रही है। इसके बाद ही कमेटी अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी और दरहानी पोर्टल की खामियों और बदउनवानियों को दूर करने के लिए कम अज़ कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। एम कोदंडा रेड्डी जो तहक़ीक़ाती कमेटी के चेयरमैन हैं, वो गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में दरहानी पोर्टल में गलत इंदराज की वजह से लाखों किसान अराजियात के मालिकाना हकूक़ से महरूम हो चुके हैं। बीआरएस कायदीन कांग्रेस के 1 माह हुकूमत की कारकर्दगी और बदउनवानियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से परेशान हैं और हुकूमत को मुसलसिल तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा महसूस होता है कि बीआरएस कायदीन को शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में अराजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा है, इसका जायज़ा लेंगे और हम दरहानी की खामियों से मुताल्लिक़ अबूरी रिपोर्ट बहुत जल्द हुकूमत को पेश करेंगे। అనే వ్యవస్థ దీంట్లో అనేకమైన అవకతవకలు ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఎకరం భూమిని మీరు ఒక విదేశీ కంపెనీ చేతిలో పెట్టిండ్రు. ఆ విదేశీ కంపెనీ కూడా దివాలా తీసిన కంపెనీ. జరిగిన లోపాలు, కుంభకోణాలు ఇవన్నీ కూడా తొందరలోనే ఒక నివేదిక ద్వారా ప్రభుత్వానికి అందజేయబోతున్నాం. ఆ సమస్యలపైన ప్రతిపక్షంలో ఉన్న అధికారంలో ఉన్న చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం. మిమ్మల్ని రాష్ట్ర ప్రజలు వాచ్ చేస్తున్నారు, మీ ఆగడాలు వాచ్ చేస్తున్నారు. हल्के असम्बली गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने 500 रुपये की नोट पर श्री रामचंद्र जी की तस्वीर शाये करने का मुतालबा किया है। एक जलसे आम से खिताब करते हुए राजा सिंह ने कहा कि मुल्क में 100 करोड़ हिंदू बसते हैं और ये 100 करोड़ हिंदुओं का मुतालबा है कि 500 रुपये की नोट पर राम की तस्वीर हो। उन्होंने वज़ीर आज़म से श्री रामचंद्र जी की नोट जारी करने का मुतालबा किया। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूं कि 500 रुपए के नोट पर हमारे रामचंद्र जी की तस्वीर हो। 500 रुपए के नोट पर हमारे रामचंद्र जी की तस्वीर हो। ये भारत देश में 100 करोड़ हिंदू रहता है। ये 100 करोड़ हिंदुओं की डिमांड है, मांग है, और इस मांग को पूरा करें। अरे अमेरिका जैसे क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। रियासत के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के लिए 26 जनवरी को APJ अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया रिपब्लिक डे चेस शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले रजिस्ट्रेशन खिलाड़ियों की फहरिस्त सैयद खदीरुल्लाह खादरी सेक्रेटरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद ने जारी की है। सैयद खदीरुल्लाह खादरी ने बताया कि इन मुकाबलों का इनेकाद 26 जनवरी को उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में अमल में लाया जाएगा। इस मेगा रिपब्लिक डे चेस मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों से ख्वाहिश की गई है कि वो सुबह 7:30 बजे मुकर्रर मुकाम पर रिपोर्ट करें और अपने डेट ऑफ बर्थ इरसाल करें। उन्होंने बताया कि तमाम खिलाड़ी तमाम राउंड खेल सकते हैं,
چاہے وہ جیتے یا ہارے۔ انعامات کی تقسیم 26 جنوری کو شام عمل میں لائی جائے گی۔ اس ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ، جیتنے والوں کو انعامی رقم اور میڈل سے نوازا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے اسکولوں کے طلباء جن کی تاریخی پیدائش جنوری 2009 کے بعد کی ہے، اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔ اضلاع کے کھلاڑیوں، والدین اور ان کے کوچ کے لیے قیام و طعام کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ داخلہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے سید خضر اللہ قادری سے فون نمبر اور واٹس ایپ پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ تلنگانہ میں الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ محمد علی شبیر خصوصی مشیر برائے اقلیت پر دیگر طبقات مقرر۔ مزید 3 خصوصی مشیران کا بھی تقرر۔ برانی پورٹل کی خامیوں کا گہرائی سے جائزہ لینے کا عمل جاری۔ برقی کی مفت سربراہی تک عوام لائٹ بلز ادا نہ کریں، KTR کا مشورہ۔ صدر نشین و ارکان TSPSC کے لیے 600 درخواستیں وصول۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی عدم دلچسپی، کابینہ میں مسلم نمائندگی کے امکانات کم۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزٹ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ AK سراج ڈیولپرز کی شاندار پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے کچھ ہی دوری پر فارم لینڈ پلاٹس صرف 5 اور 7 لاکھ روپے میں 100 گز EMI کی فیسلٹی کے ساتھ، آرام گڑھ سے 35 کلومیٹر اور شمشاد ایئرپورٹ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر، جدید طرز زندگی کی تمام سہولتوں کے ساتھ ایک مکمل شہر، گیٹڈ کمیونٹی، BT روڈ، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، چلڈرن پلے ایریا، ایونیو پلانٹیشن، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، 100% واستو، 100% سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ 100، 200، 300، 400 اور 500 گز کے پلاٹس موجود ہیں۔ MNC کمپنیز جیسے ناٹکو فارما، LV پرساد آئی انسٹیٹیوٹ، TNG، جانسن اینڈ جانسن، وپرو اور Amazon کے قریب بکنگ جاری ہے۔ ہم سے رابطہ کریں۔ AK سراج ڈیولپرز، آپ کے خوابوں کا شہر، پلر نمبر 259، بیک سائڈ SY فنکشن ہال، تاج کمپلیکس، 2nd فلور، عطاپور، RR ڈسٹرکٹ۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔